اگر ختم ہوگی تو آئینی اور پارلیمانی بالادستی کو خطرات لاحق ہوں گے۔ پارلیمانی بالادستی کو ہر صورت میں یقینی بنایا جائے۔ سیاسی فیصلوں کی جگہ سیاسی جماعتیں اور پارلیمان ہے۔ سیاسی فیصلے عدالتوں میں لے جائیں گے تو عدالتی بحران جنم لے گا، جس کا ہم آج مشاہدہ کر رہے ہیں۔ عدالت کا کام آئین کی تشریح ہے، قانون سازی اور آئین سازی پارلیمان کا اختیار نہیں ہے۔ انتخابات کی تاریخ پر اختلاف کو حل کرنے کے لیے تمام آئینی، قانونی اور سیاسی پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ انتخابات جب بھی ہوں وہ ایک ہی دن ہو، تب ہی انتخابات کی شفافیت کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں باہمی مذاکرات کے ذریعے انتخابات کی تاریخ کا تعین کریں۔ پورے ملک میں منصفانہ مردم شماری کا انعقاد ممکن بنایا جائے۔ مردم شماری کے حوالے سے پورے ملک، بالخصوص پختونخوا کے نئے اضلاع، بلوچستان کے کوئٹہ اور دیگر پشتون علاقوں اور سندھ کے کراچی اور دیگر شہری علاقوں میں حالیہ مردم شماری پر تحفظات کو دور کیا جائے اور نئے منصفانہ حلقہ بندیوں کو یقینی بنایا جائے۔ پختونخوا اور ملک کے دوسرے حصوں میں دہشت گردی کی نئی لہر نے انتہائی خطرناک شکل اختیار کر لی ہے۔ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ اور حکمرانوں کے غلط فیصلوں اور پالیسیوں کی وجہ سے دہشت گردی شروع ہوئی اور 2014 میں ایک متفقہ نیشنل ایکشن پلان بنا، لیکن بدقسمتی سے اس کو عملی جامہ نہیں پہنایا گیا۔ غیر آئینی مذاکرات، دہشت گردوں کی آبادکاری، بتوں کی صورت میں ان کی فنڈنگ اور جیلوں سے رہائی کی وجہ سے دہشت گردی کی ایک نئی لہر نے جنم لیا۔ دہشت گردی کے حوالے سے جو متفقہ نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ اس کے ذمہ داروں کا محاسبہ کیا جائے۔ عوام نے ماضی کے تمام فوجی آپریشنوں پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، کیونکہ ان آپریشنوں کی وجہ سے دہشت گردوں کی بجائے عوام کو شدید جانی و مالی نقصانات اٹھانے پڑے ہیں۔ عوام دشمن آپریشنوں کے ذریعے ذمہ داران کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ سول آرمڈ فورسز، پولیس لیویز کو جدید خطوط پر منظم اور مسلح کر کے عوام کی تائید و حمایت سے دہشت گردوں کے خلاف ٹارگیٹڈ اور مؤثر کارروائی کی جائے۔ پختونخوا میں نافذ ایکشن اینڈ ایڈ آف سول پاور، جسے عوام دشمن اور مارشلائی قانون کا فوری خاتمہ کیا جائے۔ عدالتی بحران، سپریم کورٹ کی تقسیم انتہائی قابل افسوس ہے۔ فل کورٹ کا نہ بننا، 63A کی تشریح کے بجائے آئین لکھنا اور 4-3 کا فیصلہ نہ ماننا اس بحران کی بنیاد ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ عدلیہ آئینی دائرۂ اختیار میں رہتے ہوئے خود کو آئین کی تشریح تک محدود رکھے۔ معاشی پالیسیوں کی وجہ سے ملک کی معیشت تباہ ہو کر رہ گئی ہے۔ معاشی بدحالی، مہنگائی اور بے روزگاری نے عام آدمی کی زندگی بہت مشکل میں ڈال دی۔ بجلی، گیس، پٹرول اور آٹے کے بحران نے عوام کی نئی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ایک نیا میثاقی معیشت تشکیل دیا جائے۔ صوبائی خود مختاری کے خلاف کسی بھی سازش کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ 18ویں آئینی ترمیم پر اس کی اصل روح کے مطابق عمل درآمد کیا جائے۔ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کو یقینی بنایا جائے اور فوری طور پر نیشنل فائنانس کمیشن کا اجرا کیا جائے۔ ساتھ ساتھ بجلی کے خالص منافع اور گیس و پیٹرول کا سرچارج و رائلٹی اور ان جیسوں دوسرے صوبائی آئینی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ ملک میں طلبہ یونینز کو فوری طور پر بحال کیا جائے۔ نوجوان نسل کو جدید عصری تقاضوں کے مطابق اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کا موقع فراہم کیا جائے۔